اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر حدود حرم میں کسی سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو بخشنے والا بھی تو رب رحیم ہے نا۔ آپ کا کام ہے توبہ کرنا، بخشنے والا بخش دیتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا بازا، اگر تم نے 1000 توبہ توڑی ہے، گناہ کیے ہیں، بس توبہ کرنا تیرا کام ہے اور بخشنا میرے مولا کا کام ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر تم سارے گناہ چھوڑ دو، اللہ اور مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے، تاکہ غفار اور ستار کی صفت کا اظہار کیسے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات میں کیا میاں جو ہے اپنی عورت کی شرمگاہ پہ بوسہ دے سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل ضروری ہے، جیسے حجر اسود پہ بوسہ دے رہے ہو۔ حج پہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، تم رات کو بیوی کو بوسہ نہیں دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بوسہ کہاں دے رہے ہو؟ جو پیشاب کی جگہ ہے۔ بلے شاہ نے کیا سی نا کہ عورت جب مہربان ہوئے تو بھانڈا پیشاب تک کھول کے دکھاوڑی۔ میں انڈیا حیدرآباد سے ہوں، اپنے خاندان میں اتفاق اور اتحاد کے لیے دعا، اللہ ان میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے، آپ بھی دعائیں کرتے رہیں۔ میرے والد کی 2 شادیاں ہیں، ہم چھوٹی والدہ سے 2 بھائی، ایک میں بہن ہیں، بڑی والدہ سے 3 بھائی 2 بہنیں ہیں۔ بڑی والدہ کا 6 ماہ پہلے وفات پا گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ مبارک صاحب با حیات اللہ کے نصیحت قابل عطا ہوئے۔ میری بڑی والدہ کے بچے ہماری ماں کو 30 سال سے برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی آیا، اس نے عمرہ کیا، پہلا عمرہ کر لیا، دوسرا عمرہ عائشہ مسجد سے احرام باندھ کے شروع کیا، طواف کا آخری چکر مکمل کیا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن ہوٹل میں رہا، سائی اور حلق چھوٹ گئی بہت کمزوری کی وجہ سے۔ کچھ دن بعد مدینہ منورہ چلا گیا، مدینہ سے واپسی مکہ آنے پر احرام نہیں پہن۔ بہرحال اس کا اگر صحت ہے، تندرستی ہے تو ایک عمرہ کر دو، ورنہ ایک دم دے۔ زندہ آدمی کے لیے بھی حج عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، اگر وہ کہے، نہ کہے تو خود خوشامد نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی کیا بات ہے؟ بھائی اگر لوگ صحابہ کو اور اہل بیت کو بھی نہیں مانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان الحمدللہ ایک عالم ہیں اور ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اور اس وقت اللہ کی رحمت سے حق کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو آدمی بھی حق میں ہوگا گالیاں تو کھانی پڑیں گی۔ مزدلفہ سے ہم 3:45 بجے نکل کے رمی کرنے چلے گئے، نماز فجر مینا میں پڑھی، دم پڑ گئی، کیونکہ آپ کو تو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی تھی۔ ہم شیرہ کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کرے اور دعا کیا کرے، اللہ پاک نصیب کریں گے۔ ایک دوست کا عرصہ دراز سے نکاح ہوا اور ابھی رخصتی سے بھی پہلے اس کی بیوی پہ جنات نے اثر کر دیا ہے، تو سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر لے اور ہیڈ فون کانوں میں لگا کے وہ سنا کرے، انشاءاللہ اگر جادو ہے، سحر ہے، 3-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے سننا، کہ قرآن کی آواز اندر جائے اور جن نکلے۔ کہتا جی کہ میرا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ یعنی سود والا بنایا گیا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا تو اب میں نے اس کو بند تو کر دیا ہے، لیکن جو رقم ملی ہے سود والی اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں۔ ثواب تو حلال پہ ہوتا ہے نا، حرام پہ تو نہیں ہوتا۔ طائف گئے تھے، تھکے ہوئے تھے، واپس آ کے سو گئے، دوسرے دن ہم نے عمرہ پورا کیا، کوئی بات نہیں۔
میرے حج کے آنے کے بعد میرے چاچا فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ، اور اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات۔ 50 طواف کرنے کی حدیث کے بارے میں نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے، لیکن ایک طواف بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، اگر مجبوری ہو تو دور ہو کے گزریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے صرف بی بی عائشہ نے احرام باندھا تھا، تو اس وقت بی بی عائشہ نے عمرہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے باندھا، لیکن ساری زندگی وہ عمرہ کرتی رہی، اس لیے صرف بی بی عائشہ کا عمرہ کرنا جو ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ میں نے طواف زیارت کیا، ابھی 2 رکعت نہیں پڑے تھے، مجھے شک ہوا کہ میں نے شاید 6 چکر لگائے ہیں، تو پھر میں نے 1 چکر پورا کیا، ٹھیک کیا، ہو گیا الحمدللہ۔ میں نے عمرہ کیا، احرام کھول لیا، حل کیا قصر نہیں کرایا، تو حل کرائیں یا قصر کرائیں، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ هل يجوز عمل عمرة ويجمع بين طواف الوداع وطواف العمرة؟ هذا جائز عند بعض الأئمة رحمه الله تعالى. إذا تأخرت السيارة هل يجوز الصلاة في الحرم بعد طواف الوداع؟ نعم. حدود حرم میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ہے، یہاں اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو 27 لاکھ ہے۔ کچھ لوگ چپل کے ساتھ طواف کرتے ہیں، اگر چپل پاک ہے تو جائز ہے۔ جو پاکستانی یا بنگالی مسجد نبوی میں یا حرم مکی میں ملازم ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو بالکل ان کی مدد کریں، ان کو زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، وہ تو صحیح مستحق ہے کہ وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرتے۔ اگر ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، اس نے حج کر لیا، بس اس کا فرض ادا ہو گیا، یہ نہیں ضروری کہ ہر سال وہ کرے۔ حج کے سفر میں جھگڑا جیسے بات ہو گئی، دم تو نہیں پڑے گا لیکن استغفار کریں۔ مینا عرفات مزدلفہ میں اگر مقیم مکہ ہے تو حنفی مسلک میں نماز پوری پڑے گا، باقی ائمہ کے نزدیک قصر پڑے گا۔ بیوی سے 1 ہفتے میں کتنی دفعہ ہم بستری کرنی چاہیے؟ جتنا ٹانگوں میں دم ہو۔ میں ایک امیر اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، 3 بچے ہیں، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں کسی یتیم خانے سے بچی یا بچہ لے کر اپنے گھر میں پاس، جب اللہ نے آپ کو اپنے بچے دیے ہیں تو کیوں یتیم خانے سے اٹھاؤ؟ عورتیں متاع میں الگ کیوں نہیں طواف کرتی؟ آپ بتائیں کیسے الگ کریں؟ اگر دوسرے کسی مرد کے جانے کا وقت ہو اور آپ نے وہ وقت عورتوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ تو رول گیا۔ جیسے ہے بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں حیا دے، نظر نیچے ہو، پوری نظر کسی پہ نہ ڈالیں۔ البیک کا جو ہے ہم چکن کھا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا بھائی کہ ان کی مرغی کہاں سے آتی ہے، اگر مقامی مرغی ہے کھا سکتے ہیں، اگر برازیل وغیرہ کی ہے تو نہ کھائیں۔ بار بار حج کرنے سے لوگ کہتے ہیں حج زیادہ نہ کریں، آپ کسی غریب کی شادی کریں، بھئی اللہ نے جتنی دفعہ لبیک لکھا ہے وہ تو اس نے کرنا ہے، اس کے بس میں ہے کہ نہ کریں۔ محمد موحد بیٹے کا نام رکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں، صرف محمد۔ یہ کیا کہ محمد موحد یعنی اللہ کا نبی موحد نہیں، موحد کون ہوتا ہے؟ صرف محمد رکھا گیا بس۔ یہ ہمارے یہاں کے لمبے چوڑے نام ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حاجی محمد شریف فالج کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی مولانا منظور نعمانی صاحب بہت بڑے مفسر عالم ہیں، وہ بھی بیچارے فالج کے مریض ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں ہے۔ پہلے تو میرا بھائی آپ دونوں ٹیسٹ کرائیں، جس میں خرابی ہو وہ علاج کروائیں، اور اس کے بعد سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔
والدین کا انتقال ہو گیا ان کے لیے حج بدل کر سکتے ہوں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک حج دونوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ تمام بیماریاں ہر مسلمان سے دور کرے۔ 12 کی نمی کے بعد واپسی ہوٹل جاتے ہوئے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر ہم واپس بھی نہ نہیں گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ میری ساس بیمار ہے، 9 مہینے سے بستر پہ، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بہنوں عرفان احمد وانی کا برین ہیمریج ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتا ہے کہ ہمیں مزدلفہ میں جہاں ٹھہرایا گیا، لیکن جب صبح ہوئی تو پتہ لگا کہ بورڈ تو آگے ہے، پارا اللہ قبول فرمائے۔ تمہارے بس میں تو نہیں ہے نا، بس والے نے اتار دیا بس۔ اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو صالح بنائے اور عالم بنائے۔ رش کی وجہ سے طواف میں مردوں سے ٹکر ہوتی ہے تو کہتے رہے کہ بی بی آپ دور بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہے، طواف کعبۃ اللہ کو دیکھتی رہے، درود پڑھتی رہے، استغفار پڑھتی، تو طواف کرنا ضروری تو نہیں ہے جس میں بے ادبی ہو۔ میرے سر پہ چاول کے برابر، دانے کے برابر بال تھے، کسر کرنے سے کیا دم دینا ہے؟ بھائی کسر پھر کس چیز کی کسر کی ہوگی؟ اگر کسر ہوئی نہیں تو دم ہے اس طرح پھروانا چاہیے تھا آپ کو۔ لوگ زیارات کے لیے طائف جاتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن واپسی پہ عمرہ پہ ضروری ہے چونکہ وہ میقات ہے۔ ہم نے حج کیا، قربانی کے لیے 9 بجے فون آیا کہ قربانی ہو گئی، تو جمعرات 11 بجے ہوئی، کوئی 12، اب کیا دم لا دینا؟ انہوں نے، میرا خیال تو یہ ہے کہ کی ہی نہیں ہوگی اس لیے فون کر دیا، کیونکہ وہ 9 بجے کیسے پہنچ گئے؟ یہ ہم قربانی کے جانور کھڑے ہوئے تھے، وہاں بھی اتنے جلدی آدمی نہیں پہنچ سکتا نا۔ اللہ رحمت کرے اور کیا۔ طواف کے دوران مجھے کچھ ریال ملے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے کسی غریب مدرسے میں دے دیں، ٹھیک ہے۔ طواف زیارت میں طواف تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، لیکن صفا مروا دوڑنے کے 3 چکروں میں شک ہو رہا ہے، اب پھر دوڑ لیں۔ میں نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک 1 چکر شمار کیا، پھر مجھے کسی نے بتایا ٹھیک ہو گیا، ورنہ اصول یہ ہے صفا سے مروہ تک 1، مروہ سے صفا تک پھر 2۔